السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دیوبندی حضرات جو ہیں یہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ یہ اگر کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے تو بریلوی اسکول آف تھاٹ کبھی بنتا ہی نہیں۔ تقویۃ الایمان لکھی جانے کے بعد مسلمانان پاک و ہند دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک دھڑ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتا تھا کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ وہ دھڑ تھا جو بہت زیادہ ابن عبد الوہاب نجدی کے تھاٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ فالو کرتا تھا اور کرتا ہے۔ بعد میں اہل حدیث کے نام سے ہمارے ہاں آئے اور پھر انہیں مختلف نام دیے گئے، وہابی کہ ابن عبد الوہاب کے تم فالوور ہو یا whatever۔ دوسری طرف وہ لوگ رہ گئے جنہوں نے اپنے آپ کو حنفی رکھا، کیونکہ احناف ہی تھے یہاں پہ، اور زیادہ تر میجورٹی احناف کی آج بھی موجود ہے۔ لیکن ان احناف میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس وہابزم کی تھاٹ پروسیس کا شکار ہو گئے۔ نتیجتاً دیوبند کا اسکول جو ہے وہ مورد وجود میں آ گیا، اور اس سے الگ سنیوں نے اپنے آپ کو کر لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو حنفی ہیں، یعنی دیوبندی اپنے آپ کو کہتے تو حنفی ہیں، لیکن ان میں بعض ایلیمنٹس یہ وہابیوں والے آ گئے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ سنی اپنے آپ کو ان سے جدا رکھ کے سنی آئیڈینٹیفیکیشن رکھتے اور انہیں کہتے کہ یہ دیوبندی ہیں، یہ حنفی ہیں، وہ حنفی ہیں جو دیوبندی ہیں، لیکن سنی کیٹیگرائز انہیں نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال ہمیں مولانا طارق جمیل کے اس بیان سے بھی ملتی ہے جو بھی میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، کہ اس میں آپ بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں مولانا کو، کہ جب بات ہو نبی کی تو وہی فکر جو وہابیوں کی ہے، لیکن جب بات ہو اپنی تو وہی طریقہ کار جو سنیوں کا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو عوام الناس کو کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، لیکن جب بات اپنی ذات پر آئی تو پھر وہی معاملہ کیا گیا جو ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں رائج ہے۔ تو دیوبندیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو پھر 100% سنی کیوں نہیں ہو جاتے بھائی؟ یہ ڈبل پالیسی کیوں چلتے رہتے ہو کہ وہاں وہابی بھی خوش رہیں یا اپنی عوام کو یہ بھی کہو کہ ہم سنی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں؟ تو دو کشتیوں میں سوار ہونے کے بجائے ایک کشتی میں سوار رہ کر راہ اختیار رکھیں۔ دیٹس اٹ۔ کوئی زیادہ مشکل کام تو میں آپ سے نہیں کہہ رہا کرنے کے لیے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دیں، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیں، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیں۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔